کہ جس کو توحید کی دولت نہیں ملی، جسے اللہ نہیں ملا، جس نے اللہ کو سمجھا نہیں، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جانور 3 چیزیں کرتا ہے، کیا؟ اور آتا ہے میری تقریر کو سمجھنے کے لیے تھوڑے علم کے ساتھ ساتھ پورے توجہ اور انہماک کی ضرورت ہے۔ تو چلیے بلا کسی تمہید کے یہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر پر آ جاتے ہیں۔ پہلا ٹکڑا ہے من عمل صالحا، جو عمل کرے گا صالح، بیلنس کرو، اس کو بیلنس کرو، جو عمل کرے گا صالح۔ عربی میں کرنے کے لیے 2 الفاظ آتے ہیں، کرنا، ٹو ڈو اینی تھنگ، کوئی چیز کرنا، اس کے لیے 2 لفظ آتے ہیں، فعل اور عمل، 2 لفظ آتے ہیں۔ تو کرنے کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، فعل اور عمل۔ مل فرق بین ہذین اللفظین، ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فعل کس کو کہتے ہیں اور عمل کس کو کہتے ہیں؟ الفعل ایجاد الاثر فی الشیء من غیر بطء، کسی کام کو، یا اس طرح کہیں کسی چیز میں اثر ڈالنا کہ وہ کام فوراً ہو جائے، اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، اس کو فعل بولتے ہیں۔ جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ فعل، کیا کیا؟ تو فعل کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، دیر نہیں ہوتی، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، ادھر چھوٹے چھوٹے پرندوں نے جھنڈ کی شکل میں آ کر کے تھوڑی ہی دیر کے اندر، دیر نہیں ہوئی، اور بغیر دیر کیے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فعل کے اندر تاخیر نہیں ہوتی، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ دیکھو فرشتوں کے بارے میں کہا گیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کو جن چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کا مطلب دیر کرتے ہیں کیا؟ اللہ کا حکم ہوا کہ من غیر بطء، بغیر کسی تاخیر کے فوراً انجام دیتے جی۔ تو ایجاد الاثر فی الشیء من غیر بطء، وہ کام فوراً ہو جانا، اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ ایک مطلب تو یہ فعل کا، اور اس کے مقابل میں عمل ہوتا ہے ایجاد الاثر فی الشیء مع امتداد الزمان، تھوڑا دیر لگتا ہے اس عمل میں جی، عمل میں دیری لگتی ہے، اور دیر کے ساتھ ساتھ وہ کام مسلسل رہتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ نماز ایک عمل ہے۔ تو عمل کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ آپ پڑھ رہے بس ہو گیا نہیں، یہ زندگی بھر آپ کو ادا کرنا ہے، زندگی بھر کے لیے یہ عمل مستمر رہے، کنٹینیوس ہے۔ اس میں کنٹینیوس نہیں ہوتا، کس میں فعل میں، عمل میں کنٹینیوس ہوتا ہے، مسلسل آپ کو کرنا۔ ایک فرق تو یہ، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عمل اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوتا، فعل منسوب ہوتا ہے۔ اللہ فاعل ہے نہ کہ عامل جی، اللہ فاعل ہے۔ کذالک یفعل اللہ، ایسا نہیں کہہ سکتے کذالک یعمل اللہ، لا، تو عمل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی،
فعل کی نسبت ہوتی ہے. اللہ اس طرح کرتا ہے جی، اس طرح کرتا ہے. تیسرا فرق، فعل جو ہے یہ جانور اور انسان، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عمل صرف اور صرف عاقل کے لیے بولا جاتا ہے، عقل مند کے لیے. اس پر میں ایک استدلال کرنا چاہوں گا بہت پیارا سا. حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کتنے سال تک انہوں نے اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے بیان کی، لیکن چند لوگ ایمان لائے. تقریباً 950 سال جی، 50 سال تو بے سکونی کے گزرے جسے سنا سے تعبیر کیا گیا، اور 50 سال سکون کے طوفان آ جانے کے بعد اسے عام سے تعبیر کیا گیا. الا 50 عاما فلبث فیہم 1000 سنۃ. یہ سنا جو ہے یہ 50 سال جو گزرے، یہ بہت ہی 50 سال، لیکن اگلے 50 سال یہ سکون کے طوفان کے بعد. اب وہی آ رہی ہے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ اکبر. دیکھیں نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ اب لا چکے، اب کوئی ایک آدمی بھی ہرگز ایمان لانے والا نہیں. لن یؤمن، نیور، بالکل نہیں، کوئی ایمان والا اب نہیں ایمان لانے والا، کوئی ایمان نہیں. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. یاد رہے یہ جملہ، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اچھا یہ یاد رہے گا، ابھی ہم استدلال کریں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک قافلے نے اٹھا کر کے مصر میں پہنچا دیا، عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور جیل گئے، اور جیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مصر کی سلطنت عطا کر دی. اور وہی بھائی جنہوں نے ان کو نیچے ڈالا تھا اسے اللہ نے اوپر کر دیا اور انہیں نیچے کر دیا. قحط پڑا، غلہ مانگنے کے لیے اسی جگہ پہنچے جہاں ان کا بھائی بادشاہ ہے، عزیز مصر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام. دیکھتے ہی حضرت یوسف نے پہچان لیا، ارے یہ میرے بھائی. کہا کہ جتنے اونٹ لائے ہیں سب اونٹوں پر غلہ لاد دو. لاد دیا گیا. اور ان سے ملنے کے بعد کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے؟ بھائیوں نے تو پہچانا نہیں. کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے؟ کہا کہ ایک بوڑھا باپ ہے اور ایک بھائی ہے، ان کا جو سگا بھائی ہے بنیامین. انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم میرا بھائی زندہ ہے. کہا کہ اب کے دوبارہ آنا تو اس بھائی کو لے کر کے آنا اپنے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا. اب گئے، حضرت یعقوب سے کہا وہ دیکھو غلہ آ گیا اور پیسے بھی واپس کر دیے. بڑا اچھا آدمی، پیسے بھی دے دیے تھے انہوں نے، واپس کر دیے. اور کہا ہے کہ اب کے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کہا تم حفاظت کرو گے جیسے تم نے یوسف کی حفاظت کی. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. پتہ یہ چلا کہ کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی حفاظت میں نہ دی جائے. اللہ سے یہ کہا جائے میں اپنے بچے کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، میں اپنا مکان تیری حفاظت میں دیتا ہوں، میرے رب میں اپنی دکان تیری حفاظت میں دیتا ہوں. فاللہ خیر حافظا. اس سے بہترین حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال بنیامین کو لے کر کے گئے. بنیامین بھی پہچان نہیں سکے، اور حضرت یوسف بنیامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر پہچان گئے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى. ایک طرف لے گئے تنہائی میں. کہا جو پہچانتا ہے اس میں کون ہوں؟ میں انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں. وہ اندازہ لگائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو محل میں لے کر کے گئے ہیں، بات کر رہے ہیں. بھائی پہچان نہیں پا رہا ہے بڑے بھائی کو، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو برابر پہچان رہا ہے.
تاکہ تو مجھے پہچانتا ہے، میں تیرا بھائی، انا اخوک، میں تیرا بھائی. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جملہ وہی ہے. تو سمجھ میں آیا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں جب بات کہی گئی تو کہا گیا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اور یہاں کہا گیا فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تو ما الفرق بین الفعل والعمل؟ بتایا گیا کہ وہاں جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ اب یہ اس طرح بگڑ چکے ہیں کہ ان میں کوئی ایک بھی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو ان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ اے ہے تو فعل کے لیے جن کے پاس جو جانور ہوتے ہیں غیر عاقل، ان کے لیے لفظ فعل استعمال کیا گیا. نقطہ یہ ملا کہ جس کو توحید کی دولت نہیں ملی، جسے اللہ نہیں ملا، جس نے اللہ کو سمجھا نہیں، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ جانور 3 چیزیں کرتا ہے. کیا؟ کھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے زندگی ہے اور آگے گزارتے رہیں. یہی 3 کام تو کافر کا بھی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. انہیں چھوڑ دیجئے کہ یہ کھائیں، اکل ٹو ایٹ، وَيَتَمَتَّعُوا ٹو انجوائے، اور وَيُلْهِهِمُ ٹو پلان فار فیوچر، پلان کرنا فیوچر کے لیے، یہ کر لیں گے وہ کر. زندگی کے 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے، اور خواب دیکھو لمبے لمبے خواب ہے. تو یہ جانوروں کا کام ہے. کیا؟ عقل، یاکل، ایٹ، ویتمتع، ٹو انجوائے. یہ دیکھو کافروں کا یہی ہے، جہاں بھی دیکھو پکنک کے لیے جاتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل. ٹو ایٹ، ٹو انجوائے اینڈ ٹو پلان فار فیوچر. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ اے میرے نبی نوح، تم مایوس مت ہو. یہ جو فعل کر رہے ہیں، فعل یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جانور ہے یہ کہ ان کو اللہ نہیں ملا، اور میرا نبی اتنے عرصے تک 950 سال ان کو بلاتا رہا لیکن یہ ایمان نہیں لائے. ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ فعل عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عمل صرف عاقل کے لیے بولا جاتا ہے. کم سے کم انہوں نے بھائی کو مارا تو نہیں، قتل تو نہیں کیا، ان کو بس کنویں میں پھینک دیا تھا. بچ جائے، مر جائے یا بچ جائے، امکان تھا مرنے اور بچنے کا امکان تھا. اور کم سے کم وہ ایمان والے تھے. یہ بھائی کافر تھوڑی تھے، انبیاء کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اس وجہ سے چونکہ یہ ایمان لائے ہوئے تھے اپنے باپ کے دین پر، لہذا یہ نوح کی قوم کے ان لوگوں کی طرح نہیں تھے جو ایمان نہیں لائے. یہ فرق ہے فعل میں اور عمل میں. جملہ وہی ہے فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اب فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تھوڑا پانی پلاؤ جی. تو یہ فعل اور عمل میں فرق ہے.